Assalamualaikum everyone, I'm your host Chaudhry Mohammad Mushtaba and you're watching podcast CMS at the RMG show. First of all, today I have with myself on this panel Jawad Abdul Rafiq, the host of RMG show. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی extremely nice personality, Professor Imran Ali, who is currently the Vice Principal of the Quest Education System. Sir, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ سر, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک. اسٹارٹنگ میں آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں. انٹروڈکشن سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا آج بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس میرا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ بڑے آنر کی بات ہے میرے لیے کہ آپ ماشاءاللہ سے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی پازیٹیو تبدیلی آپ لوگ لے کے آ سکتے ہیں یا لوگوں تک میسج پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں اور آپ یہ کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں اور آپ اس کو ضرور جاری رکھیے. اور اسی سلسلے میں ہم آج بھی بات کریں گے. ہماری آج کی جو نشست ہے اس کے دوران ہم بات کریں گے. مائی پلیجر. ذرا سا پھر انٹروڈکشن دے آڈینس کو اپنا. جی, جیسا کہ میرے ہزاروں اسٹوڈنٹ میرے ساتھ فیس بک پہ اور انسٹا پہ ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہوں اور تقریباً مجھے تقریباً 30 برس کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے پڑھاتے ہوئے, تدریس کے ساتھ وابستگی ہوئے. تو ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں نے ڈفرینٹ اداروں میں پڑھایا اور ابھی فی الحال ایک ادارے میں پڑھا بھی رہا ہوں, دا کویسٹ ایجوکیشن سسٹم, اور وہاں پر میں وائس پرنسپل کی ڈیوٹیز بھی کر رہا ہوں. تھوڑا ایڈمنسٹریشن میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اگر اس میں بھی کچھ میں پازیٹیولی کچھ کر سکوں بچوں کے لیے. آج کل کے جو بچے ہیں, جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان نسل ہے, تو میری یہ کوشش ہے کہ ان کو بھی ہم اگر ان کے لیے کچھ بھی بہتری کا کام کر سکیں تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی. اچھا, ویسے ایز اے ٹیچر جاب کرنا ٹف ہوتا ہے یا ایز اے وائس پرنسپل ایڈمنسٹریٹر زیادہ مشکل, زیادہ ذمہ داری کا آ جاتا ہے. ہاں, استاد تو میں تھا پچھلے, آپ کو جس طرح یہ میرا 30واں برس ہے تو مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا. تیاری تو اس کی بھی کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی کام مجتبہ آسان نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں اس کو اتنا آسان سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ریہرسل ورک, ہوم ورک, کوئی بھی چیز جو اچھی ثابت ہوتی ہے, جس کا رزلٹ مثبت آتا ہے یا وہ لوگوں کو امپریس کرتی ہے, وہ محنت سے تیار کی ہوئی چیز ہوتی ہے, چاہے وہ تدریس ہی کیوں نہ, ہر چیز. اور آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے. ابھی میں تھوڑا سا نا, ہم لوگ کچھ چیزوں کو بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. جس طرح سے انٹرٹینمنٹ جو لوگ دے رہے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ کہ میں ان کا سپورٹر ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں اپنے کام میں. جو بھی انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے کام کریں ان میں سے بھی آپ دیکھیں جو لوگ محنت کرتے ہیں تو وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک قانون فطرت ہے, قانون قدرت بھی ہے کہ ہم جس چیز میں محنت کرتے ہیں تو وہی اس میں تاثیر آتی ہے. کامیابی کم ملنا زیادہ ملنا یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے, نصیب کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن تاثیر اسی وقت آتی ہے کہ جب ہم ایک چیز کے اندر اپنا تن من لگاتے ہیں, اس کے اندر لگن پیدا کرتے ہیں, تو اس سے تاثیر آتی ہے پھر چیز میں آپ جو بھی کر رہے ہیں. بہت بہترین بات ہے. You're an English professor. We'll come to that because وہ مین ٹاپک ہمارا وہی اسی میں آ جاتا ہے. لیکن پہلے اس سے میں سوال کروں گا کہ why did you choose teaching as a profession? To be very honest, I did not choose it. It was already decided. You know, there are certain things which are destined for us, and we only do whatever has been decided, what has been decided about us by Allah Almighty.
So this was then I will not say that I wanted to become a teacher and it was my passion. Not at the beginning. I became a teacher by chance, but after a certain period of time, I thought it's a good profession, and I thought of taking it seriously. First of all, that I started valuing it, and then Allah Almighty provided me platforms. I was very fortunate. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ استاد بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ اتفاقاً ٹیچر آپ بن سکتے ہیں، بٹ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے اندر نا ایک چیز پیدا کر لیں، ایمانداری اور لگن پیدا کر لیں، تو کامیابی کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے کامیابی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا اخلاص، یہ چیز عبادت میں بھی ہے. جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں بھی اس کی کوانٹٹی سے زیادہ اس کی کوالٹی کا سوچنا چاہیے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو ہم واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہوں. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہر چیز میں. تو بنا تو بائی چانس ہی تھا، لیکن آج میں بہت خوش ہوں. مطلب مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ کچھ اور کر لیتا تو اچھا ہوتا. میرا خیال ہے جس سناریوں میں بنا، جس سناریوں میں نے یہ سارا اپنا کریئر گزارا، لوگ جو مرضی سمجھتے رہے ہیں. مطلب یہاں پہ جس طرح ٹیچرز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، تو کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ سے بہت سارے ٹیچرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ جس طرح آج کل مٹیریلزم کے حوالے سے، ہاں اس میں یہ ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو پیشنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بٹ یس، آپ کی اگر عزت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے لیے اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کر سکتے ہو، تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ. دین یو آر لکی. I guess I personally believe that you are lucky, if you are provided with such opportunities, then you are indeed very lucky person. Indeed. And you've taught for nearly now 30 years. This is my 30th years. 3 decades. So you've seen 30th year. I mistakenly said 30th years. It's been 30 years since I have been teaching. You've seen several different generations of students. Yes, that's true. کیا ڈفرنس آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے آج کل کی جنریشن کے اسٹوڈنٹس میں اور پچھلی جنریشن؟ دیکھیں، میں ٹپیکل ہونے پہ بلیو نہیں کرتا. اگر میں کوئی بھی ایک ایسپیکٹ پہ بات کر لوں تو پہلے بچوں میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ تھا، پھر وہ گریجولی کم ہوا. آج کل کا نا کوئک ہو گیا. لیکن میں آج کل کے بچوں کو سارا بلیم نہیں کروں گا. آپ کا پورا سناریو، آپ کے معاشرے کا پورا بدلاؤ ہے، اس کے اندر بھی بدلاؤ ہے. آج کل کا بچہ ایک ڈفرینٹ سناریو میں رہ رہا ہے. بہت فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں ہر طرح سے. تو میں بچوں کو بلیم نہیں کروں گا. یہ بچوں کو بھی اگر آپ اچھے سے ان کو اگر بجائے کہ ان کو تنقید کریں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف بھی آ جائیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. حوصلہ شکنی کرنے سے کبھی کوئی انسان بہتر نہیں ہوتا. یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے. بڑے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت صرف میں استادوں کی بات نہیں کر رہا، اساتذہ کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ بھی اپنے ہی بچوں میں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. اصل میں ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہو گیا. اصل بات یہ ہے. ایسا نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا ٹیچرز بھی ہوں، ایک کلاس ود ان کلاس بھی کمپیریزن ہوتا ہے، ٹیچر بھی کمپیریزن کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں، 30 بچے ہوتے ہیں، لیکن کمپیریزن نہیں اچھا لگتا تھا. نہیں اچھا. آپ مطلب کسی کو، کوئی بھی انسان ہے، اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. ایک چھوٹے بچے کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں تو بچہ تو انسان بھی ہے نا. جب وہ سمجھنا، بہت چھوٹا بچہ بھی سینس کرتا ہے، اس کو بھی بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو محبت بھی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی عزت کا طلبگار ہوتا ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اس کو تو مائنڈ ہی نہیں، اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا.
اس کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا. اس کو تو میں اگر استاد ہوں, میں ٹیچر ہوں, تو بچوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ نہیں. آپ یقین کریں گے سم ٹائمس انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. تو میں تو اگر فیل کروں کہ یہ میں نے غلط بات کہہ دی تو I said sorry and I can say sorry to my students. If by mistake, I say which I was not supposed to say. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ جو ہم ایگو کا مسئلہ بنا لیتے, میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے تو وہی پہل کرے, وہی معافی مانگے. معاشرے میں پازیٹیو تبدیلی لانے کے لیے لچک تو دکھانی پڑے گی. ٹائم لگے گا, ٹائم لگے گا. اور جیسے آپ نے بات کی کہ تعلیمی ادارے کی بات کر رہے ہیں, جنریشنز کی بات کی آپ نے, ٹھیک ہے, تو ذرا براڈ لیول پہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف چیز پاکستان میں آئی ہوئی ہے کہ یہ چینجنگ وغیرہ, یہ ایگوز وغیرہ بچوں میں آئی ہوئی ہے باہر بھی؟ میں نے اس طرح سے تو باہر کے تعلیمی نظام کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتا, لیکن چونکہ میں نے ایسے اداروں میں پڑھایا جہاں پر جو طریقہ تدریس تھا وہ ان کا فالو کر رہے تھے. وہ امتحان بچوں نے ان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں دینا تھا. تو میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر رٹا سسٹم زیادہ ہے اور ان کے یہاں کانسیپچول سٹڈیز ہیں. یہاں کوشش تو کرتے ہیں یہ, لیکن ابھی تک اس پر عمل پیرا ہو نہیں سکے. یہ ہے فرق. ایک تو فرسٹریشن کا عالم تو واضح طور پہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تو اکثر آتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کی لیک آف ابلٹی بھی ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ ٹیچرس کی لیک آف ابلٹی بھی ہے؟ بالکل ہے. استاد جب اگر کسی بچے کو پتہ چل جائے نا, اصل میں نا آج کل جو ینگسٹرز ہیں نا وہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے ذاتی طور پہ بہت وہ بیچارے نا بہت ایک ریس لگی ہوئی ہے. ہر فرد جو ہے نا معاشرے کا ایسے لگتا ہے ایک دوڑ ہے کہ مجھے بس اچیومنٹس کی ہی, میری خواہش صرف اچیومنٹس ہے. میری بھی تھی, اور اس دور میں کہوں جی ہمارے دور میں تو لوگ اتنے تھے کہ وہ تو اتنے سادے تھے بیچارے کہ وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں تھے. ایسا نہیں تھا, ایسی غلط بات ہوتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی سی بے صبری بڑھ گئی ہے. ابھی آپ نے بیچ میں بات بولی جیسے کہ آج کل کا بچہ ایجوکیشن سے دور ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارے آج کل معاشرے میں جو نظام چل رہا ہے پڑھائی کو لے کے, کہ ہر بندہ دوسرا بندہ یہی بات کرتا ہے کہ تم نے پڑھ کے کیا کمایا ہے, ہم نے بغیر پڑھے ہوئے اپنا بزنس وغیرہ کرتے ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. کبھی کبھی ہر بندہ اس کا شکار ہوتا ہے, چاہے وقتی طور پہ ہی ہو, اس کو یہ فیلنگ آتی ہے, لیکن یہ اتنی اسٹرانگ فیلنگ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہ جائیں. We must not allow ourselves to get carried away by this. This is sickness, basically. بنیادی طور پہ یہ فیلنگ وقتی طور پہ آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے, بٹ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لینا, it is definitely a very wrong approach. Trust me, it is. In this modern world, English language is a skill. Indeed, I think you'll agree with. It is. But our student, he runs away from this language. Because it has never been inculcated Exactly. in their minds. This notion is alien to them. That is the reason. And unfortunately, they were never convinced that how important it has become. I'm not saying that it is obligatory upon everyone, but it's very important, since you want to be in touch with people living abroad, with the native speakers. If you want to be in contact in order to earn money, in order to learn something, in order to have business, whatever, then this would be the main hurdle. If you don't acquire the skill, then it's hurdle for you for all times to come. And what is more important is that your medium of instructions. ایسے ادارے ہیں جہاں خود شاید لوگوں کو ایسی وہ انگریزی بناتے ہیں, اتنی مشکل انگریزی, پتہ نہیں وہ کب سے انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہے. اس کو ایزی کیوں نہیں بناتے ہو یار, تاکہ ایک عام بندہ بھی سمجھ لے, ایک بی اے پاس بھی سمجھ لے. کیا ضرورت ہے اس کو اتنا مشکل بنانے کی؟ اگر ان سے خود پوچھ لیا جائے تو شاید ان کو خود بھی اس کا جواب نہ آئے.
چیزوں کو آسان کرنا چاہیے، نہ کہ مشکل. Our system teaches it as a subject, not a language. ہاں وہ grammar وہ بچہ grammar دیکھ کے ہی انگلش سے آ جاتا ہے. اصل میں اس کو دکھانے سے زیادہ نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو یہ یہاں استاد کر رہے ہیں، دیکھیں انگریزی لینگویج میں گرامر ہی ہے نا، صرف اسپوکن تو نہیں ہے، اسپوکن میں بھی گرامر ہے، لیکن اس کو ڈرائیں تو نہ یہ اس کی 12 قسمیں ہیں. آپ ورک کرانے لگیں، یار خدا کا خوف کریں، سب سے پہلے تو اس کو یہ بتائیں ورک کیا ہے، وہ خود ہی سیکھ جائے گا. آپ اس کو ورب سکھائیں، اس کی قسمیں اس کو سمجھ آ جائیں گی، اس کو ورب سمجھا دیں اچھے سے. جب ورب سمجھ آئے گا، جب ناؤن سمجھ جائے گا تو اس کی قسمیں بھی سمجھ لے گا. جب آپ اس کو لاد دیں گے شو آف کرنے کے لیے، ایک یہ مجھے شو آف کا جو ہے نا طریقہ، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ بچے کو امپریس کریں، آپ بچے کو قائل کریں. بچہ آپ سے کبھی آپ کے شو آف کرنے سے بھی تھوڑی دیر کے لیے شاید آپ کے پاس بڑا نالج ہے، اتنی چیزیں دے دی ہیں، اتنی چیزیں بتا دی ہیں، لیکن پریکٹیکلی یقین کیجئے کہ کوئی بھی انسان 4-5 کانسیپٹ سے زیادہ یاد نہیں رکھ سکتا ایک پیریڈ کے اندر. میرے ذہن میں کہ بائی چانس آپ نے کہا ہے کہ آپ ٹیچر بائی چانس شاید ایگزیکٹلی میں نے کہا. تو اگر ٹیچنگ کا پروفیشن نہ ہوتا آپ کو ہم کس پروفیشن میں دیکھتے ہیں؟ مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق رہا ہے، ابھی بھی ہے، اسٹل ہے، لیکن جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے. میرا خیال ہے میں کوئی ایسی جاب کرتا ہے جس کے اندر ٹریولنگ ہوتی، مجھے اچھا لگتا ہے. جس طرح سے آج کل یہ ڈفرینٹ جگہوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں نا لوگ، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام جس کے اندر ٹریولنگ انوالو ہوتی ہے، اٹ کوڈ ہیو بین اینی تھنگ، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بٹ یس PIA کی جاب کا شوق تھا کہ PIA کی جاب مل جائے پوری دنیا دیکھ لوں گا. اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں ایک نوجوان لڑکا تھا تب کی بات ہے. صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ کریں گے. آپ کو ہم نے یس نو پکڑایا، بس آپ سے ہم ریپڈ کوشچنس کریں گے، آپ نے یس نو میں رپلائی کرنا ہے. جی سب سے پہلا سوال، کبھی بنک مارا ہے آپ؟ کالج ٹائم میں، اسکول ٹائم میں تو پاسبل نہیں ہوتا. کبھی رزلٹ چھپایا؟ رزلٹ نہیں چھپایا، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے چانس ہی نہیں ملا چھپا سکنے کا، یا میں اتنا نہیں اچھے مارکس نہیں ہیں، میں بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، بالکل نہیں جھوٹ میں بولتا کہ میں تو بہت زبردست ذہین فتین نہیں، ایوریج تھا، ابو ایوریج کہہ لیں. کبھی چیٹنگ کی ہے؟ مجھے چیٹنگ کرنا میں کر نہیں سکتا تھا، شاید اگر کر سکتا تو کر لیتا. کہیں چیٹنگ کرنا میرے انسٹنکٹس میں نہیں ہے شاید. کبھی ٹیچر کو کلاس میں تنگ کیا ہو؟ ٹیچر کو نو. کبھی کسی سپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہو؟ اسپورٹس بس یہ ایک باڈی بلڈنگ ہی، اس کو آپ اسپورٹ ہی کوئی بھی کو کریکولر ایکٹیویٹی کسی میں؟ سنگنگ اسکول میں ون بھی کرتا تھا. اپنے ابا کو میں نے بتایا کہ مجھے پرائز ملا تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں گانے نہ گایا کر، نعتاں گایا کر. It was an amazing session, sir. بہت مزہ آیا. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے ہم ملتے رہیں گے. ہاں ضرور ضرور. ہاں اور آپ سے بھی اجازت ہے، انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگلی دفعہ. تب تک I'm your host چودھری محمد مشتبہ and you're watching podcast with CMS at the R&D show. اللہ حافظ.